جب تم پریشان اور نا امید محسوس کرو تو سورہ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نہ ان کو خواب میں الہام ہوا، تو وہ پریشان ہو گئے تھے، وہ پریشان رہنے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں ہے بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تو تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورہ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں 90 جگہوں پر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور اسے اس بات کی ضمانت دے دی ہے۔ اور میں نے قرآن شریف میں صرف ایک مقام پر پڑھا کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ ہم نے سچے رب کا 90 مقامات پر کیے ہوئے وعدے پر تو شک کیا، مگر جھوٹے شیطان کی صرف ایک مقام پر کہی ہوئی بات کو سچ جانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ پردے ہٹا کر بندے کو دکھا دے کہ وہ اپنے بندے کے معاملات سنوارنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کی مصلحتوں کی کیسے کیسے حفاظت کرتا ہے اور وہ کس طرح اپنے بندے کے لیے اس کی ماں سے بھی زیادہ شفیق ہے، تب کہیں جا کر بندے کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوگا، اور تب کہیں جا کر بندہ اپنا دل اللہ کے لیے قربان کرنے پر کمر بستہ ہوگا۔ تو پھر اگر دنیا کے غموں نے آپ کو تھکا دیا ہے تو کوئی غم نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کی دعاؤں کی آواز سننے کا خواہاں ہو۔ تو پھر رکھیے سر کو سجدے میں اور کہہ دیجئے جو کچھ دل میں ہے، اور بھول جائیے سب غموں اور مصیبتوں کو، کیونکہ وہ اللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھلاتا۔ اللہ سنتا ہے تمہاری ساری عرضیاں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے نوازنا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے
اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں، جیسے کوئی کوٹ، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے۔ وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ ہم سے فرماتا ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں تم سے فرماتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ آہ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو، تم لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو بس پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں، آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں۔ جو گرتے پتے کی خبر رکھتا ہے وہ تمہارے غمگین دل سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں،
وہاں ایک ایک پل، ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی۔ ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے۔ وہ واقف ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا۔ وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ نگاہ یقین درکار ہے اللہ کے دیدار کو۔ جب ہم اس رب پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو وہ ہمیں اکثر دکھائی دینے لگتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں ہمارے بہت بڑے مسائل کو اچانک حل کرتا نظر آ جاتا ہے، تو کبھی ہمارے بے چین دل کو اچانک راحت دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس رب پر کامل یقین ہمیں دل کا وہ نور عطا کرتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ وہ رب اپنے آس پاس موجود لگنے لگتا ہے۔ جب ہم اس پر یقین پختہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنا عکس دکھاتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو ہر انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ دے گا، کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہی ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے۔ اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے آپ میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں رہی ہے، بس آپ ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی بس ہو گئی ہے۔ لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے، یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے وہ خیال اور وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے، تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔
اس لیے آپ اللہ پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر مانگیں۔ اللہ قرآن کریم میں آپ سے فرماتا ہے، اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں نے اللہ سے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگی تھی؟ میں نے اللہ کو بتایا، میں غمگین ہوں۔ دل پھر بول اٹھا، کس نے کہا تھا خاک کے پتلے سے امید لگاؤ؟ میں نے پھر آنسو بھری نگاہ سے اللہ کو کہا، مجھے واقعی بہت درد ہے۔ دل پھر چیخ پڑا، جب مقصد حیات سے ہٹو گی درد ہی پاؤ گی نا۔ میں نے اللہ سے پھر کہا، یا اللہ، یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ دل پھر بول پڑا، کتنی بیوقوف ہو تم، جتنی بار ٹوٹ کر بکھرو گی اتنی ہی بار مضبوطی سے اٹھو گی اور جڑو گی۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر حقیقتیں منکشف نہ کر۔ دل پھر بول پڑا، حقیقتیں تم پر منکشف نہ ہوں تو کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ تمہارا کوئی خیرخواہ ہے نہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پھر کہا، یا اللہ، میں بہت تنہا پڑ گئی ہوں۔ دل بے ساختہ پھر بول اٹھا، تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر اس لمحے میں سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں پریشانی ہے، وہ جانتا ہے تمہارے کرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پہ شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں یہ وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اسے انسان سے کیوں مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں وہ یقین انسان پہ کیوں رکھتے ہو؟ جس محبت کا حقدار صرف اللہ ہے وہ محبت انسان کو دے کر پھر نصیب سے شکوہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، بس باقی سارے خود ہی پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو اور نہ کسی سے کسی بھی چیز کی امید رکھو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا، بادشاہ تو بس اللہ ہی ہے، معجزوں کا بھی عطا کا بھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پہ ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس کے یعنی اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جیئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔